وبالوالدین احسانا وقال تعالی. لیکن جب تو میری نہیں مانے گا پھر تیرا راستہ علیحدہ میرا راستہ علیحدہ، تو میری نہیں مان کے چلتا میں تیری مان کے. جب تو میری مان کے چلے گا تو تیری سوچوں پہ فیصلے کروں گا، اور جب تو میری مان کے نہیں چلے گا تو تیری سوچوں کے مخالف فیصلے کروں گا. جس مال کو تو اپنی کامیابی کا ذریعہ اسی میں نقصان دوں گا، جس فصل کو تو کامیابی کا ذریعہ اپنی خوشیوں کا بنائے گا اسی میں نقصان دوں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تو میرے حکموں کو توڑ اور میرے سے دور رہ کے دیکھ لے. ایک لقمے کا محتاج نہ کر دوں پھر رب نہ کہنا. ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دوں تو کہے گا آ جا کے تنگ آمد بجنگ آمد، آگے کہے گا مولا ہوں تو ہی کرنا ہے، بس اللہ تھک گیا تو پہلے ہی کر لا، نہ تھکتا. اب بھی تو تھک کے میرے پاس آیا. اے بندے اگر پہلے میرے پاس آتا تو ساری تھکنوں سے تجھے دور کر دیتا، ساری پریشانی. یہی سمجھاؤ اپنے بچوں کو. ممبر پر بیٹھنے والے، سامنے سننے والے یہ آواز لگائیں اللہ کے تابع ہو جاؤ، اللہ کو اپنے تابع نہ کرو، اس کے احکامات کو پورا کرو، اس کے احکامات کے تابع. آج سارے ہیں یہ احکامات کے تابع نہیں، احکامات کو تابع کرنا چاہ رہے ہیں. نوجوان ہیں تو کہتے ہیں لے ابو جی ہے تیری مسجد نے تینوں کی دیتا، ابا تم 20 سال ہو گئے مدرسے پڑھاتے، تیرے پڑھائی نے تجھے کیا دے دیا، میں نہیں بنتا کاری. ابو جی آپ مسجد کے امام ہو، ملے والا تینوں جتنا کی ہے، ابا تو ہی جان، میں نہیں اپنی ایسی حرام موت مرنا چاہتا. باپ کی سمجھ میں آئی، بیٹے کی سمجھ میں آئی، اللہ کے اس سے ٹکرا رہے ہیں سارے. پھر ایک غلطی ہم سے ایک اور ہوئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ ہم نے نہیں بھیجا مگر انسان کو کس لیے، اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے بھیجا. اب بازار والے کس کی پہچان کروا رہے، دکان والے کس کی پہچان کروا رہے، حکومت والے کس کی پہچان کروا رہے، مال والے کس کی پہچان، اللہ کی تو کوئی پہچان کرا ہی نہیں رہا. فرمایا بندے میرے دنیا کے اندر تجھے اپنی پہچان کے لیے بھیجا تو اپنی پہچان کروانے لگ گیا. کون ہو؟ کوئی کہتا مسلمان ہو، کمبو ہیں، ارائی ہیں، اوان ہیں، کتھے جائیں فلانے جائیں. ایک ایک حسب نامہ لکیر کی طرح میرے عزیزو اللہ نے رٹو طوطے کی طرح آپ کو مجھے پڑھایا، رٹو طوطا بنایا. ہوا سماکم المسلمین، تیرا نام مسلمان رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے، میں نے رکھا، میں نے تیرا نام مسلمان رکھا. اپنی مرضی سے نہیں آیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جانور چرانے نہیں آیا، جانور پالنے نہیں آیا، یہ تو تیری ضروریات کے ساتھ جوڑا. اپنی مرضی سے نہیں آیا تو اپنی مرضی سے آتا تو کوئی گود غیر آباد نہ ہوتی، کوئی گود اجڑتی نہ، ساری گود آباد ہوتی. اگر اپنی مرضی سے میرا بندہ کوئی دنیا کے اندر آتا تو کسی لڑکی کو طلاق نہ ہوتی. اپنی مرضی سے تو آتا لاکھوں کا جہیز لانے والی کا گھر نہ اجڑتا. میں نے تجھے بھیجا لیکن ذمہ داری دے کے بھیجا، تجھے نہ دکان والا بنایا مگر نہ مکان والا بنایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے بچنا اور برائی سے بچنے کا حکم کرنے والا بنا کے بھیجا. جب بھی تیرے سے پوچھے تو کون ہے، تیرا منشا کیا، تیرا نظریہ کیا، تیری سوچ کیا، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان کا اظہار کرنا. اللہ کا بندہ بن کے آئیو، اللہ کا بندہ بن کے بتائیو، اللہ کا بندہ. اپنے سر کے سفید بالوں کا خیال کرو، اپنی داڑھی کا خیال کرو. جہاں بچے بولنے کے، توتلی زبان بولنے کے قابل ہو جائے، خدا کے واسطے بے حیائی والے اڈے سے توبہ کرو. اپنا زیادہ وقت گھر کے اندر گزارو اور خدا پاک کے دربار میں رو رو کے دعا کرو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دعا کرو اللہ سے، یا اللہ جو یہ میرے بلونگڑے مجھے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ انہیں میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ نوکری ملی، یہ نوکری ملی 4 دن کی 22 سال کی، اللہ وہ نوکری عطا فرما جو نوکری حضور کے حوض کوثر پر میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، ختم نبوت کا چوکی دار بنا دے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والا بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے، کسی مسجد کا خادم بنا دے. یہ اللہ سے دعا کرو.
اے جڑے مسجد نبوی دے مؤذن ہیں، جڑے بیت اللہ شریف کے مؤذن، مکے کے امام ہیں، یہ آسمانوں سے اترے؟ یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے۔ اگر اس ماں کا بیٹا بیت اللہ کا امام بن سکتا ہے تو تیرا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے عزیز، اللہ اکبر، جستجو طلب کے اندر فرق ہے۔ تو نے طلب مانگی بیٹا ڈاکٹر بنے، اللہ نے ڈنگر ڈاکٹر بنا دیا۔ اس نے طلب کی اللہ بیت اللہ کا امام بنے، اللہ نے بیٹے کو بیت اللہ کا امام بنا دیا ہے۔ مانگو اللہ سے، رو رو کے اللہ کے آگے دعا کرو، اللہ کالی کملی والے کی مسجد کا میرے بچے کو مؤذن بنا دے۔ جب میرا بچہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا احمد پور شرقیہ میں بچہ اذان دے گا، محلے والے سنیں گے، مسجد نبوی میں اذان دے گا، آمنہ کا لال خود سماعت فرمائے گا۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یا اللہ مسجد نبوی کے اندر میرے بچے کو خادم بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیاں صاف کرنے کا جسے موقع مل جائے، وہاں زائرین کو، حضور کے مہمانوں کو پانی پلانے کا موقع مل جائے۔ کوئی چھوٹیاں گلاں نے؟ ترس ہی نہیں آیا اپنے پر، اپنی زندگی بھی ساری گزر گئی، اولاد کی زندگی گزر گئی، بندہ مر گیا، بیوی حق معاف کرا لے، روندی روندی آئی چرپائی کے آگے چوڑیاں توڑ رہی ہے، کانے کہہ دے، کانے کہہ دے دادیاں نانیاں کہ حق معاف کر۔ اب جب بولنے کے قابل نہ رہا، جب مٹی کا بت بن گیا ریزہ اب حق معاف کرے گا؟ اس وقت حق معاف کیوں نہ کرائے جب تیرے ہاتھوں میں 6 کنگن کھنکا کرتے تھے، اس وقت انہیں 2 روٹیاں کیوں پکا کے نہ دی؟ اب حق معاف کر دے۔ ڈیمانڈ 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 کھ نہیں رہا بندیاں دا۔ ہائے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، ہائے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، اے آندے عجیب بولنا، تو سورنی جیسی شکل بنا کے رکھتی ہے ہر وقت گھر کے اندر، جاوے تو کتنے جاوے؟ پاؤڈر تیرے پاس ہے، سرخی تیرے پاس ہے، لالی تیرے پاس ہے، پرفیومیاں تیرے پاس ہیں، بے شمار کپڑے تیرے پاس ہیں، تجھے کتے بلوں کے آگے پہن کے جاتی ہے، اس کے آگے کیوں نہیں پہنتی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے بعد سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی ہی۔ اور تمہیں ہی پتہ نہیں میرے عزیزوں کیا ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک دکانوں کے تھلے تم نے مانجے، پھٹے تم نے دھوئے، نالیاں تم نے دھوئی، جھاڑو شام کو تم دے کے آئے، آنے والے کا سواگت تم نے کیا، جی 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 کر کے چھوٹے بڑے نہ گلنا کر دے رہے۔ جس وقت تم دکان پہ حکمران بن کے بیٹھے تھے، اس وقت تمہیں گلی کے کتے پہ بھی رہ مارا تھا، جب گھر میں آئے تو پھوں پھاں پھوں پھاں پھوں پھاں شروع ہو گئی۔ گھر کے اندر آئے، بیوی بیوی نہیں رہی، بچے بچے نہیں رہے، آندے بڑھ دیں، کتےوں نے تو پرے کر، گرمی کوئی نہیں، یہ کتے ہیں، انہوں نے تیرے جنازے کو کندھا دینا ہے، یہ کتے ہیں جنہوں نے تیری قبر کے 4 چفیرے بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھانا ہے، ان کا رونا ہوگا، اگر خدا کو پسند آ گیا تو اللہ تیری قبر کے کوٹھڑے کو جنت کا باغ بنائے گا۔ یہ کتے نہیں ہیں۔ گھر کے اندر آتا، زور سے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے سلام کا گھر میں جواب دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا پھر تیرا سلام فرشتے اٹھا کے میرے روزہ انور میں لے کے آتے، میں کملی والا تیرے سلام کا جواب دیتا۔ گھر میں آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا، ایک مرتبہ سورہ بسم اللہ پڑھتا، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا۔ مالک کائنات سلام کرنے کی برکت سے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے، بسم اللہ پڑھنے سے، سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تیری ساری گھر کی تنگیاں دور فرما دیتا۔ لیکن تو گھر کے اندر آتا ہی گالی گلوچ، روٹی پکی ہے، پانی کھول دے، موٹر کھول دے، ایسے کر دے، فلاں کر، چلو کام شروع ہو گیا۔ ایک کام تم کر لو، ایک کام پردے میں بیٹھنے والی کر لے۔ گھر میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنے ہو جی سارے؟
بیگم سامنے ماشاء اللہ بچے سبحان اللہ، اکھا دا نور مل گیا، میری نگاہ تیز ہو گئی، صبح سے لے کر شام تک یہ آنکھیں ترس رہی تھی، تمہیں دیکھا نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے تمہیں دیکھ لیا، میرے آدھی بھوکی ختم ہو گئی، میری پیاس کی میری بھوک کی حاجت ختم ہو گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسی بیوی دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسی اولاد بیٹے بیٹیاں دی، اللہ جن کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم ہے یہ میٹھا بول بولتا تیری بیوی ساری رات پانی لے کے تیرے سرانے کھڑی رہتی۔ باویں رج کے گیا، پیٹو بن کے گیا، پیٹ بھر کے گیا، گھر والی سے کہتا بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے یار مینو روک دے رہے، میں کہ نا تم بے شک 10 کھلاؤ، بیوی کی آدھی روٹی کھاؤں گا، ہاتھ کی پیٹ بھر جائے گا، لیاؤ بسم اللہ۔ جب کھانا کھانے لگو، وہ تیاں جو صبح سے دعا کر رہی تھی، جنہوں نے 7 بجے کے بعد پوچھنا شروع کیا امی ابو نہیں آئے، ابو جی کتنے چلے گئے، بھراوا ابو نے فون کر لے، انور ابو نے فون کر لے، اکرم ابو کتنے گیا، تو انہیں فون آیا سی ابو نے ریڈی تے رکھن گیا سی، وہ دیاں جو 4 گھنٹے سے ابا ابا کہہ رہی ہیں وہ سامنے کھڑی ہیں، کتے کو تو پاس بٹھا رکھا ہے، مرغے کو تو پاس بٹھا رکھا ہے، جنہیں خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ایک ایک بچی کو بلاتا، سب بچیوں کو بلاتا، اپنے ساتھ بٹھاتا، کسی کے ہاتھ کا لقمہ کھاتا، کسی کو کھلاتا، دل میں کہتا اللہ یا اللہ جس طرح آج باپ کے ہاتھ سے کھائے کل شوہر کے ہاتھ سے کھلانا، مالک کائنات ہستی بھیج رہا ہوں ہستا ہی رکھنا، اللہ دعاواں دیتیاں ہی کوئی نہیں، پھر کہتا گھر وسدا کوئی نہیں۔ آپ کو مجھے ان کی فکر ہو یا نہ ہو، کالی کملی والا ان کے بارے میں خوشخبری کیا دے کے چلا گیا، فرمایا جب کسی کے بیٹی پیدا ہوتی ہے آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، زمرد کے موتیوں کے جس کے پر ہوتے ہیں، یہ دونوں پر یوں پھیلا لیتا ہے اور بیٹی اور ماں کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، کہتا تو بھی کمزور ہے، تو بھی کمزور ہے، کہاں ہے تمہاری ذمہ داری سنبھالنے والا، کہاں ہے تمہاری کفالت کرنے والا، کہاں ہے تمہارے خرچے اٹھانے والا، تمہارا باپ تمہارا شوہر، میں آج تمہارے لیے نہیں آیا بلکہ اس کے لیے آیا جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، مالک کائنات نے پیغام دے کے بھیجا، اور بیٹی کے ماں باپ تجھے مبارک ہو، آج کے بعد کسی کام میں پریشان نہ ہونا، تیرے جتنے کام ہیں سب کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ ایسی بیٹی جس کے پیدا ہونے پر ہم نے مٹھائی نہیں بانٹی، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی آئی تو محلے والی کہنے لگی تیری نو دی گود نو کسی دی نظر لگ گئی ہے، میں بولی عبدالحنان نو جان نہیں ایک تویز لیا کے دوا کی کاکا پیدا ہو۔ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، 5ویں مرتبہ بیوی امید سے ہوئی، کسی نے کہہ دیا تیاں دے پرچھاویں تو بچاویں، آئے ان 4 بیٹیوں کو ماں کی چرپائی کے ساتھ لگنے نہ دیا، بھی ای ذنب قتلت، خدا پاک کو قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائے گا۔ جب اللہ 4 بیٹیوں کو بلائے گا، ہاں تیو میری بندی ہو، کہاں ہے تمہارا باپ، وہ دھیاں جب اللہ کے سامنے رونے لگ جائیں گی، اللہ کہیں گے کیوں روئی، پہلی کہے گی اللہ جب میں پیدا ہوئی میں اپنی مرضی سے آئی تھی، میں پیدا ہوئی میرا باپ میری ماں کے کمرے میں نہیں آیا، یا اللہ میں ماں کی گود میں سن رہی تھی۔ تیسری بچی کہے گی یا اللہ میں ماں کی گود میں سن رہی تھی، میرا باپ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، 3 بچیاں آ گیا میں نہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، بچے دانی ضائع کرا دے نکلوا دے، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا لگتا ہے 4تھی تھی ہوئی تینوں طلاق دواں گی، یا اللہ میں اپنی مرضی سے آئی، اللہ یوں فرمائیں گے منہ پھیر لیں گے۔ کون ہے حاجی نمازی، کون ہے بچوں مسجد کا متولی، لیکن 4 بیٹیاں جب گلا کریں گی، ایک بیٹی کرے گی، اللہ منہ پھیر کے کہ اسے پرے لے جاؤ، اسے بیٹیوں کے آنے پہ خوشی نہیں ہوئی، اس نے بیٹیوں کا حق دبایا، میں اللہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پرے لے جاؤ۔ رحمت ہے اللہ، 4 تھی حضور کے گھر میں، 3 بیٹے چلے گئے، مکے کے لوگوں نے کہہ دیا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، میرا محبوب رونے لگ گئے۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ساری انسانیت کلمہ پڑھنے والی تیری روحانی اولاد بنا دی. آب خورے حوض کوثر کے جتنے پیالے، جتنے آسمان کے ستارے اتنے پیالے ہوں گے، بڑھا دیا. کون کہتا ہے ابو جہل کا نام مٹ جائے گا، محمد تیرا نام قیامت کی صبح تک آسمان پہ چاند کی طرح چمکتا رہے گا. پھر آپ کو ایک بات اور بتاؤں، باپ کا آخری وقت ہے، وضو کر کے سب سے پہلے تیاں ہی آتی ہیں جی. سورہ یاسین بیٹی پڑھ کے سنائے گی، بھائی کو فون بیٹی کرے گی. اگر ابا جان کا انتقال ہو گیا تو چرپائی کا پایا یہ سنبھالے گی. بابو جی اس وقت احساس ہوگا جب جنازہ گھر کی چوکٹ دہلیز پار کرے گا، اس وقت یہ بچیاں ننگے پیری ننگے سر چرپائی کے پائے پکڑ کے روئیں گی اور کہیں گی چاچو ابو نو کتنے لے کے جا رہے ہو، میرے ابو نو چھڑ دیو، میرے ابو نو چھڑ دیو، میرے ابو نو چھڑ دیو. تو اپنا غم ہوٹل پر بیٹھ کر تیز پتی کی چائے پی کر سگریٹ کے کش لگا کے بجھائے گا. 3 بچیاں اللہ اکبر ماں کے سینے کے ساتھ، کمر کے ساتھ، کندھے کے ساتھ گود میں سر رکھ کے رو رہی ہوگی اور دنیا کہے گی تھی یہ روٹی کھا لے، روٹی کھا لے. وہ کہے گی چاچی پوکھڑی لگ دی، مینوں میرا ابا یاد آ رہا ہے. باپ کی محبت کو کبھی پھینکتی نہیں ہے. باپ دے لیڑے سنبھال سنبھال کے، تکیے دے گلاف سنبھال سنبھال کے، اے میرے ابو دے، اے میرے ابو دے، اے میرے ابو دے سی، اے میرے ابو دے سی. یہی بیٹی ہے، اگر اس نے تیری میت میں تجھے کفن میں لپٹا دے کے ایک دفعہ رو کے دکھا دیا تو خدا پاک کی قسم اس کا آنسو اتنا قیمتی ہے، اگر یہ تیرے کفن کے ساتھ لگ گیا تو تجھے جنت الفردوس میں پہنچا کے چھوڑے گا. میں ایک وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. صبح صدقہ وہ کھائی سے آگے پٹیدن کے ساتھ میں اس گاؤں میں خود بیان کرنے کے لیے اتفاق سے چلا گیا. پھر میں نے وہاں واقعہ سنایا، مجھے وہ گھر بھی دکھایا، مجھے تحقیق کرے کہ ہاں مولوی صاحب اس گھر میں واقعہ ہوا تھا. وہ جو 5 بھائی تھے، ایک بہن تھی، بڑا میرا پرانا کلپ چلتا ہے، کھائی کا علاقہ تھا. وہ 5 بھائی اور ایک بہن، باپ کی میرے خیال سے 20 ایکڑ یا مربع زمین تھی، سندھیاں بڑی بڑی. 4 بھائیوں میں یا 5 میں مجھے اب یاد نہیں پڑتا، کافی پہلے سنایا تھا. زمین تقسیم کر دی، بیٹی کو کچھ نہ دیا. باپ کا جب جنازہ اٹھا تو میت کو روک دیا اور کہا مرنے والے نے 20 لاکھ روپے ہمارا قرضہ دینا ہے. 4 میں سے کوئی بھی ضامن بنا. ایک بندہ جناز گاہ میں سے دوڑتا دوڑتا اس گھر گیا، کہنے لگا وارث ہے مرنا لے دا کوئی. وہ دھی جو ابھی رو کے چپ نہیں ہوئی تھی بوئے تھے چاچو کی ہویا، کہ تیرے باپ کے جنازے کی چرپائی کو روک رکھا ہے، کہہ رہے 20 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے. کہ پرا کتنے گئے؟ کہ ایک بھی ذمہ داری نہیں چا کریا، کہ جن کو 5 مربع دیے تھے کہاں. کہنے کی چاچو ابا کا جنازہ کہاں ہے؟ کہ فلانی جگہ جناز گاہ کے مجھے لے کے جاؤ گے. برقعے میں چلی گئی اور جا کے باپ کے جنازے کے پاس لوگ کی کہنے لگے تھی کتھوں دور تو آئی ہوئی نہیں ہے، باپ کا چہرہ دیکھے گی. باپ کی چرپائی کے پاس سے لوگوں کو ہٹایا کہ ابو جی، چاچو جی مجھے ابا کا چہرہ دکھاؤ. باپ کا چہرہ دکھایا کہ ابا جان جن کو تم مربع بانٹ کے گیا آج وہ تیرا وارث کوئی نہ بنا. ابا جان میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تیرا جنازہ کون روک سکتا ہے. پھر اسے بلایا، کہاں ہے وہ 20 لاکھ قرضہ لینے والا؟ چاچا تھیا تو نے قرضہ لینا ہے کہاں؟ اللہ اکبر میرا عزیزو، اپنے برقعے میں سے اتنا سا پرس نکالا، یوں کر کے برقعے کی زپ کھولی، ایک چابی نکالی، کہنے لگی میرے پاس پیسہ تو کچھ نہیں، سر چھپانے کے لیے ایک چھت ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ چھت میری بکے گی، لیکن اپنے باپ کے جنازے پر میں چھت قربان کرتی ہوں. اے لے چابی، مکان دی بولی لوال ہے، مکان دی بولی لوال ہے، اسے بکوا دے. اگر پیسے کم پڑ جائیں مجھے بتانا، میرے پاس میرا وجود ہے، میں ٹکڑے اتار کے بیچ دوں گی، لیکن اپنے باپ کے جنازے کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی. سارا جنازہ چکو کے مار کے رونے لگا. وہ جو چابی والا تھا 20 لاکھ کہنے لگا یہ اللہ کی قسم رئیسوں سے کس نے لینا؟ رئیسوں کو تو دینا ہے. تیرے باپ سے میں نے بھلے وقتوں میں 20 لاکھ روپیہ لیا تھا، مجھے پتہ لگا تیرا باپ مرا، یہ سارے لالچی مال کے مجھے باپ کا حقیقی وارث کوئی نظر
بنایا, یہ چابی بھی لے لے, مکان بھی تیرا, یہ 20 لاکھ بھی تیرا. یہ بیٹیاں میرے عزیزو ایسی ہوتی ہیں, خدا پاک کی قسم ہے, اللہ اکبر. بیٹیوں کی دعا لو, بیٹیوں کی دعا لو. جب بیٹیاں یوں کر کے ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کی مخلوق مل کی دعا کو دیکھ کے ہلنے لگ جاتی ہے. کبھی بیٹی گستاخ نہ سمجھنا. اولاد کے کیا حق ہیں؟ فرمایا پیدا ہو تو نام اچھا رکھو, اس کی تعلیم کا معاملہ اچھا کرو, جب بڑی ہو جائے رشتے کے قابل ہو جائے تو اچھا خاندان دیکھ کے اس کا رشتہ کر کے رخصت کر دو, بس یہ حق ہیں. اور ماں باپ کے 4 حق ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف پہلا ولا تنہرهما. نہیں دیکھنا, دیدے پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا, اف نہیں کہنا ماں باپ کو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. ہاں جب ماں 4 حق ہیں, ماں باپ کو اف نہیں کہنا, ماں باپ کو یوں کر کے نہیں دیکھنا, ماں باپ کر کے انور اکرم عبد الحنان تو یوں کندھے اٹھا کے نہیں بلکہ کندھے جھکا کے بات کرنا ہے. اور چوتھا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے وہ دعا کرنی, اللہ جس طرح بچپن کے اندر میں لوتڑے پوتڑوں میں پیپر پہ گندا تھا, اللہ جس طرح ماں باپ نے مجھے سنبھالا, میرے ماں باپ کو اللہ مجھے سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. جیسا میرے ماں باپ نے میرے پہ رحم کیا, اللہ تو بھی میرے ماں باپ پہ رحم فرما. پھر دعا کرنی قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ماں باپ کے لیے پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو کے اللہ کو دکھانا ہے. یہ حق ہے ماں باپ کے. روٹی نہیں دینا, کھواندہ نہیں, اپنے گھر ہی نہیں رکھیا, تو ابا میں نے 20 سال پال لیا, میں تو 25 سال ہو گئے پال. یہ شرم نہیں آتی جملے بولتے ہوئے؟ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت, تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم. اگر ان کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا, ناراض کرے گا تو جہنم کے اندر جائے گا. اف نہیں کہنی. اف کیا؟ بہوؤں کا چٹکنا. سویرے سویرے ماں نے کہا پتی لیا دے, یہ کتنے گیا سی؟ اف یہ بھی نہ ماں کو کہو, ماں باپ کو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب بالجنب والصاحب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. رشتہ دار, غیر رشتہ دار, جن کو تم جانتے ان کے حق بھی تمہارے پہ, جن کو نہیں جانتے ان کے حق بھی تمہارے پہ. وما ملکت ایمانکم, تمہارے ماتحت جتنے تمہارے ملازم دکان کے, کھیتوں کے, گھروں کے ملازم ہیں, ان کا بھی تمہیں حق ادا کرنا ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. زمین کا بھی حق ہے. زمین کو ناچنے سے آباد نہیں کرنا بلکہ سجدے سے آباد کرنا ہے. ہر چیز کا حق ہے. جانوروں کا حق تیرے پہ. ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے, ایک اونٹ لاغر کمزور حضور کے کان میں آ کے کچھ کہنے لگ گیا. آپ نے مالک کو بلایا, فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. یا رسول اللہ کیا شکایت کی؟ فرمایا بوجھ زیادہ ڈالتا ہے, خوراک کم دے رہا ہے, اس لیے اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. ڈر اس کے معاملے میں اللہ سے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی بکریاں چرا رہی تھی, ایک بھیڑیا بکری لے گیا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے باندی کے منہ پہ تھپڑ مارا. آپ کی نگاہ پڑی, آپ نے فرمایا مسعود جس طرح تجھے اس پہ طاقت ہے تیرے پر بھی کسی کی طاقت ہے, جو تیرے سے زیادہ طاقتور ذات ہے وہ اللہ ہے, اس سے ڈر. عورتوں کے معاملے میں اگر تمہیں عورتوں کا حاکم بنایا, تمہارا میرا بھی تو کوئی حاکم ہے. اگر بچوں کا سرپرست بنایا, تمہارا میرا بھی تو کوئی سرپرست ہے. بابو اتنی فصل بیوج, اتنی فصل بیج جتنی مرد موت کے بعد تجھے کاٹنی پڑے. کانٹوں والی نہ بیجنا. خدا پاک کی قسم, ہاتھوں میں کانٹے چبھیں گے, جسم میں کانٹے چبھیں گے. میرے عزیزو وہ فصل بیچنا. خدا پاک کی قسم جس کی پیداوار لیتے لیتے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اولاد نیک ہو, بیوی نیک ہو, خود نیکی والی زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے جو ہمارے پہ ذمہ داری لگائی, خصوصاً تبلیغ کے کام کی, قرآن کی تعلیم کی, 5 وقت